خداوند میرا بخرا ہے، میرا حصہ ہے، میں نے کہا ہے میں تیری باتیں مانوں گا، میں نے کہا ہے میں تیری باتیں مانوں گا، میں پورے دل سے تیرے کرم کا خواہاں ہوا، اپنے کلام کے مطابق مجھ پر رحم کر۔ میں نے اپنی راہوں پر غور کیا، تیری شہادتوں کی طرف اپنے قدم موڑے، میں نے تیرے فرمان ماننے میں، حکم ماننے میں جلدی کی اور دیر نہ لگائی۔ شریروں کی رسیوں نے مجھے جکڑ لیا، پر میں تیری شفقت کو نہ بھولا۔ تیری صداقت کے احکام کے لیے میں آدھی رات کو تیرا شکر کرنے کو اٹھوں گا۔ میں ان سب کا ساتھی ہوں جو تجھ سے ڈرتے ہیں، اور ان کا جو تیرے قوانین کو مانتے ہیں۔ آئے خداوند، زمین تیری شفقت سے معمور ہے، مجھے اپنے آئین سکھا۔ آئے خداوند، تو نے اپنے کلام کے مطابق اپنے بندے کے ساتھ بھلائی کی ہے، مجھے صحیح امتیاز اور دانش سکھا، کیونکہ میں تیرے فرمان پر ایمان لایا ہوں۔ میں مصیبت اٹھانے سے پہلے گمراہ تھا، پر اب تیرے کلام کو مانتا ہوں، اب تیرے کلام کو مانتا ہوں۔ خداوند کا شکر ہو، کیونکہ وہ بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے، اس کا پیار ہمیشہ تک قائم رہنے والا ہے۔ میں اس کا شکر کرتا ہوں کہ اس نے مجھے رحم کر کے یہ خدمت دی ہے کہ میں خدا کے کلام کی وہ آیتیں، کلام کا وہ حصہ جو وہ مجھے دکھاتا ہے، اسے سیکھوں، اور پھر جو رحم مجھ پر ہوتا ہے میں اس کا ذکر آپ سے کروں۔ یہی آپ سنتے ہیں، آج بھی کچھ ایسی باتوں کا ذکر سنیں گے آپ جن سے آپ کو ضرور برکت ملے گی، ضرور آپ کی زندگی میں تبدیلی اور خوشی آئے گی۔ خدا کرے ایسا ہی ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو۔ آمین۔ خدا ان کے پیارو، آج جو خدا کے کلام میں سے آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اس دعا کے ساتھ کہ آپ ان باتوں پر سوچیں گے، غور کریں گے، اور جیسا ہم نے پڑھا یہاں پر وہ آپ کی زندگی کا ایک فیصلہ ہوگا۔ یہاں پر لکھا ہے، میں نے اپنی راہوں پر غور کیا، تیری شہادتوں کی طرف اپنے قدم موڑے، میں نے تیرے فرمان ماننے میں جلدی کی اور دیر نہ لگائی۔ تیرا حکم ماننے میں نے جلدی کی،
جلدی سے حکم مان لیا تیرا، دیر نہیں لگائی، جو کچھ تو نے کرنے کے لیے کہا وہ میں نے کر لیا۔ آج جو کچھ آپ کے سامنے پیش کیا جائے اس کا نچوڑ یہی ہے کہ جب کوئی ضرورت مند خدا یسوع مسیح کے پاس آتا ہے، کوئی اس کی ضرورت ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی مصیبت ہے، کوئی بیماری ہے جس کا علاج نہیں ہو پا رہا، اور کوئی مشکل ہے، کوئی پھندا ہے، کسی بات کا ڈر ہے، دہشت، کوئی بھی ایسی حالت ہوتی جب وہ یسوع مسیح کے پاس آتا ہے تو خداوند کچھ کہتا ہے اسے کرنے کے لیے۔ وہ کام ایسا ہوتا ہے جو وہ کر سکتا ہے، وہ کر سکتا ہے۔ پھر اس کی وجہ سے، اس کے آگیا کاری ہونے کی وجہ سے، فرمان بردار ہونے کی وجہ سے خدا اس کی زندگی کے لیے وہ کام کر دیتا، خداوند یسوع، جو خدا کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اور پھر وہ بھی حیران ہوا تھا ہوا کیسے؟ اور بہت دفعہ آپ دیکھیں گے خداوند نے کہا تیرے ایمان نے تجھے چنگائی دے دی، اچھا کر دیا۔ تو یہ وہ ایمان ہے جس کا دوسرا رخ ہے فرمان کا مان لینا۔ ایمان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کا ایسا یقین کر لیں کہ وہ جو کچھ کہے اسے ہم کرتے ہیں، اور خداوند کبھی ہم سے وہ کام کرنے کے لیے نہیں کہے گا جو وہ جانتا ہم کر نہیں سکتے، لیکن جو کچھ ہم کر سکتے وہ بتاتا ہے وہ کرو۔ اور اسی وقت جب وہ کر رہے ہوتے ہیں اس کام کو، جب وہ عمل کر رہے ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے خدا کی وہ قدرت اس کی زندگی میں کام کرتی ہے جو انسان کی سمجھ سے باہر ہے۔ اسی لیے ان کاموں کو معجزہ کہتے ہیں، چمتکار۔ وہ چمتکار کیا ہے؟ وہ خدا یسوع مسیح کا پیار ہے اس کے لیے جو بیچارہ لاچار ہے۔ تو میں آپ کو جگہ جگہ سے پڑھ کے سناؤں گا، کم از کم 4 ایسے واقعات ہیں جنہیں ہم معجزات کہتے ہیں، چمتکار کہتے ہیں۔ وہاں آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ شخص خدا یسوع مسیح کے پاس آتا ہے، خداوند اسے دیکھتا ہے، خداوند کو اس پر پیار آتا ہے، ترس آتا ہے، پھر وہ اسے کچھ کرنے کے لیے کہتا ہے، اور جب وہ اس کام کو کر رہا ہوتا ہے، عمل کا جب ہو رہا ہے، وہ بات ہو رہی ہے، اس وقت ایسا لگتا ہے جیسے خداوند یسوع مسیح کی قدرت، جو خدا کی قدرت ہے، کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے، اور وہ آدمی یہ کہتا میں نے ایسے کیسے کر دیا؟ اور خداوند اس کو پیار سے کہتا بیٹی تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا، تو نے میری بات کا یقین کر لیا نا، اور جو کچھ میں نے تجھے کہا تھا وہ تو نے کر دیا، میں نے وہ کر دیا جو کوئی اور نہیں کر سکتا تھا۔ اور یہ ایسا ہی ہوتا ہے، یہ ایک اصول ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ خداوند ہمارے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے اور ہم دعائیں مانگتے ہیں، انتظار کرتے ہیں، پھر شکوہ شکایت کرتے ہیں۔ وہ وقت ہوتا ہے جب ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ایسا تو نہیں کہ کوئی بات خداوند نے کرنے کے لیے کہی ہے اور وہ دیکھ رہا ہے، انتظار کر رہا ہے کہ میں کروں تو پھر وہ کام کر دے جسے معجزہ کہتے ہیں، تو اچھا ہوگا۔ اس طرح آپ دیکھیے ان باتوں کو، یہ جو میں آپ کے سامنے خدا کے کلام کی باتیں آپ پڑھوں گا، سناؤں گا، تو آپ خود ہی اس پر جو کچھ میں نے کہا ہے یہ سامنے رکھ کے ان کو دیکھنا آپ کو کتنی برکت ملے گی۔ اور ہو سکتا ہے کہ آج کوئی بھائی ایسا ہو، بہن، معلوم نہیں کہاں، جن کو یاد آ جائے یہ کام خداوند نے مجھے کہا کرنے کے لیے، میں نے کیا ہی نہیں، اور میں کہتا ہوں آج کر لو، آج موقع ہے۔ جیسے وہ کہہ رہا میں نے اس کا حکم ماننے میں جلدی کی، میں نے اپنی راہوں پر غور کیا، تیری شہادتوں کی طرف، تیرے حکموں کی طرف قدم موڑے، میں نے تیرا فرمان ماننے میں، تیری آگیا کا پالن کرنے میں، تیرا حکم ماننے میں جلدی کی اور دیر نہ لگائی۔ جتنی جلدی آپ خداوند کا حکم مان لو گے اتنی ہی جلدی خداوند آپ کی زندگی میں وہ کام کر دے گا جسے آپ دیکھ کے حیران ہوں گے اور دنیا والے دیکھ کے کہیں گے یہ ہوا کیسے؟ آپ چاہتے ہیں ایسا ہو جائے؟ خداوند چاہتا ہے، میری دعا ہے۔ سنیے، میں ایک حصہ پڑھتا ہوں جہاں آپ دیکھیں گے مرکز کی انجیل میں
کہ میں پڑھوں گا دوسرا باب اور پہلی 10 آیتیں، مرکز کی انجیل پہلا باب اور 10 دعا. اور یہی بات اس میں غور سے دیکھیے کہ خداوند اس شخص کو جو اس کے پاس آیا ہے ایسا کام کہتا ہے جو وہ کر سکتا ہے. جب وہ کر رہا ہوتا کرنے لگتا ہے پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. یہ لکھا ہے کئی دن کے بعد جب وہ کفرنہوم میں پھر داخل ہوا تو سنا گیا کہ وہ گھر میں ہے. پھر اتنے آدمی جمع ہو گئے کہ دروازے کے پاس بھی جگہ نہ رہی، اور وہ یعنی خداوند یسوع مسیح ان کو کلام سنا رہا تھا. لوگ ایک مفلوج کو فالج کا مارا ہوا ادرنگی چار آدمیوں سے اٹھوا کر اس کے پاس لائے، مگر جب وہ بھیڑ کے سبب سے اس کے نزدیک نہ آ سکے تو انہوں نے چھت کو جہاں وہ تھا کھول دیا اور اسے ادھیڑ کر اس چارپائی کو جس پر مفلوج لیٹا تھا لٹکا دیا. یسوع نے ان کا ایمان دیکھ کر، اس آدمی کا نہیں جو اسے لے کے آئے تھے، ان کا ایمان دیکھ کر مفلوج سے کہا بیٹا. اس کا ایمان نہیں دیکھا، اس کی یہ حالت دیکھی کہ میرا تو کوئی ہے ہی نہیں، مایوسی، لاچاری. اسے بیٹا کہا، بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے. مگر وہاں بعض جو فقیہ جو بیٹھے تھے، یہ جو دھرم گرو جو بیٹھے تھے، وہ اپنے دلوں میں سوچنے لگے یہ کیوں ایسا کہتا ہے، کفر بکتا ہے، خدا کے سوا کون گناہ معاف کر سکتا ہے. اب یہ چلو بیٹا کہہ دیا اسے، چلو مان لیا. اب یہ اسے کہنا تیرے گناہ معاف ہوئے، یہ کیسے کہہ دیا اس نے؟ تو جب ان کے دماغ میں یہ سوال ہوں گے تو اس مفلوج کے دماغ میں یہ نہیں ہوگا سوال. وہ بھی تو سوچتا ہوگا کہہ تو دیا مجھے گناہ معاف ہو گئے، مجھے معلوم ہے گناہ گار ہوں، ہوئے کہ نہیں ہوئے. یہ بہت بڑا تو چمتکار ہے. یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ کسی انسان کو اپنے اندر ایسا محسوس ہوئے کہ میرے گناہ کا بوجھ اٹھا لیا کسی نے، وہ ڈر نکل ہی گیا. یہ کیا ہو گیا مجھے اندر سے ایسا اطمینان. بہت لوگوں کی یہ گواہی ہے کہ اچانک جب خدا یسوع مسیح کے پاس آئے ہیں اس نے ان کے گناہ اٹھا لیے، اور وہ کہہ رہے ہیں یہ کیا ہوا، میں تو بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہو گیا. عجیب قسم کا چین. اب اس کو کیسے اس کا تجربہ ہوا کہ میرے گناہ اٹھا لیے گئے؟ یہ سوچتا ہوگا بڑی اچھی بات کہہ دی، گناہ اٹھا لیے گئے تیرے بھائی، تیرے گناہ معاف ہوئے. وہ اپنی دلوں میں سوچنے لگی کیوں ایسا کہتا، کفر بکتا ہے، خدا کے سوا کون گناہ معاف کر سکتا ہے. فوراً یسوع نے اپنے روح سے معلوم کر کے کہا کہ وہ اپنے دلوں میں یوں سوچتے ہیں. ان سے کہا تم کیوں اپنے دلوں میں یہ باتیں سوچتے ہو، آسان کیا ہے مفلوج سے یہ کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، یا یہ کہنا کہ اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا کر چل پھر. لیکن اس لیے کہ تم جانو کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے، اس نے مفلوج سے کہا میں تجھ سے کہتا ہوں اپنی چارپائی اٹھا کر اپنے گھر چلا جا. بتاؤ، 4 آدمیوں سے اٹھا کے لائے ہیں، اسے کہہ رہا ہے خدا اپنی چارپائی اٹھا، اب تو اٹھا کے اسے گھر لے جا. کیسے اٹھ گیا یہ؟ اور لکھا وہ اٹھا، اس نے چارپائی اٹھا کے چلا گیا. کیوں؟ یہ کیسے ہوا؟ وجہ یہ ہوئی کہ جب اس نے کہا تھا تیرے گناہ معاف ہوئے، ان کو کسی کو نہیں یقین آیا، اس کو اندر محسوس ہوا، اس نے یقین کر لیا اچھا خدا تم نے مجھے بیٹا کہا، مجھے تو کبھی کسی نے بیٹا نہیں کہا، تو بڑے پیار سے کہہ رہا تیرے گناہ معاف ہوئے. میں تجھے جانتا تو نہیں، لیکن جب تو نے کہا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے مجھے کچھ ہوا ہے اندر. اب اس کی وجہ سے وہ حکم دے رہا اپنی چارپائی اٹھا چل پھر. اس کا حکم ماننے کے لیے کہاں سے آ گئی اس کے اندر طاقت، کیسے یہ تیاری آ گئی کہ اچھا میں اٹھتا ہوں. اچھا وہ تو کبھی اٹھا نہیں تھا، 4 آدمی اٹھا کے لائے تھے. دیکھا خدا کے کامل کا، اٹھا کر اپنے گھر چلا گیا. وہ اٹھا فی الفور چارپائی اٹھا کر ان سب کے سامنے باہر چلا گیا. چنانچہ وہ سب حیران ہو گئے اور خدا کی تمجید کر کے کہنے لگے ہم نے ایسا کبھی نہیں دیکھا تھا. وہ کہہ رہے ہیں ہم نے کبھی ایسا نہیں دیکھا. وہ کہہ رہا ہوگا میرے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہی نہیں کہ میں اپنی چارپائی اٹھاؤں اور چلا جاؤں.
ہو سکتا ہے بہت لوگ آپ کے لیے دعا کر رہے ہوں، ان کا ایمان ہو، آپ کا نہ ہو، لیکن ایک دفعہ سن کے دیکھو اس کا کلام، آ کے تو دیکھو اس کے پاس، سنو تو اس کا کلام، یہ یقین کر لو کہ یہ جو مجھ سے کہہ رہا ہے مانگ کچھ نہیں رہا، کچھ نہیں کہا کہ جا کے تو وہاں جا کے بتی جلانا، وہاں یہ لے کے جانا، کچھ نہیں، کچھ کرنے، یہ کہا تیرے گناہ محفوظ نے یقین کر لیا۔ یہ بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا کام ہے۔ ہم یقین نہیں مانتے اس کے پیار کا، ہم ساری دنیا کا یقین کر لیں گے، کوئی کچھ کہہ دے، اتنے پیسے دے دو جی، وہاں یہ بھیج دو جی، جانے کیا کیا کر رہے ہیں لوگ۔ تو یہ کلام آپ سنتے ہو، خداوند کہتا ہے تو مت ڈر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں، میں اس لیے آیا ہوں کہ گناہ گاروں کو ڈھونڈوں اور بچاؤں، میرے پاس آ میں تجھے آرام دوں۔ بھائی اس پہ یقین تو کر لینا چاہیے نا ہمیں، یہ تو ہم کر سکتے ہیں۔ خدا کرے آج کوئی بھائی ہو، کوئی بہن ہو، نہ جانے آپ کی کیا حالت ہے، لیکن آپ یقین کر لو کہ خداوند آپ سے کہہ رہا میری بیٹی تیرے گناہ معاف ہوئے، مت اب اپنے آپ کو الزام دے۔ میں اسی لیے بیٹا اب نہ ڈر۔ ایک اور جگہ سے آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، وہ بھی مرکز کی انجیل میں سے 3 باب ہے اور پہلی 6 آیتیں، 3 باب اور پہلی 6 آیتیں۔ اب یہاں لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں، وہ عبادت خانے میں، جہاں بولے کہ کوئی اکٹھے ہو کے آرادھنا لے، وہ عبادت خانے میں پھر داخل ہوا، وہاں ایک آدمی تھا جس کا ہاتھ سوکھا ہوا تھا، بالکل مرا ہی ہوا سا ہوگا، ہل نہیں سکتا ہوگا، سوکھا ہوا تھا۔ اور وہ لوگ جو تھے جنہوں نے پہلے شاید دیکھا ہوگا کیسے اس نے اس کو کہہ دیا تیرے گناہ معاف ہو گئے، وہ تاڑ میں تھے، دیکھتے ہیں اب اس کو کیا کہے گا۔ عبادت خانے میں داخل ہو، وہاں ایک آدمی تھا جس کا ہاتھ سوکھا ہوا تھا، وہ اس کی طاق میں رہ کے اگر وہ اسے سبت کے دن اچھا کرے تو اس پر الزام لگائیں۔ وہ بیچارے مجبور لاچار کی مدد کرتا تھا، وہ الزام لگانے کے رستے میں رہتے تھے، کچھ کرے تو یہ کچھ اچھا برا ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں، ہم الزام لگائیں گے اس پہ، پکڑیں گے اس کو۔ یہ حالت آج بھی ہے یسوع مسیح کے لیے، یسوع مسیح کے پیچھے چلنے والوں کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوتا ہے، ہم اس پر الزام لگائے۔ اس نے اس آدمی سے جس کا ہاتھ سوکھا ہوا تھا کہا بیچ میں کھڑا ہو، ان سے کہا سبت کے دن نیکی کرنا روا ہے یا بدی کرنا، جان بچانا یا قتل کرنا۔ وہ چپ رہ گئے۔ اس نے ان کی سخت دلی پر کے سبب سے غمگین ہو کر چاروں طرف ان پر غصے سے نظر کر کے اس آدمی سے کہا اپنا ہاتھ بڑھا، اس نے بڑھا دیا، اس کا ہاتھ درست ہو گیا۔ پھر فریسی فوراً فور باہر جا کر ہیرودیوں کے ساتھ ایک دوسرا گروپ تھا، ان کے ساتھ اس کے برخلاف مشورہ کرنے لگے کہ اسے کس طرح ہلاک کریں، کہ یسوع مسیح کو کس طرح مار ڈالیں۔ ایک آدمی کا سوکھا ہوا مرا ہوا ہاتھ اس نے زندہ کر دیا ہے، اب کہہ رہے ہیں اس کو ماریں کیسے۔ لیکن یہاں دیکھنے والی بات یہ ہے کہ یہ آدمی آیا ہے آرادھنالے میں، عبادت خانے میں، ہاتھ سوکھا ہوا لٹکا ہوا ہے، پیچھے کھڑا ہوگا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ سب لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ جو آدمی بیمار ہو جائے، محتاج ہو جائے، کچھ ہو جائے، کوڑی ہو جائے، اس پر خدا کی لعنت ہے۔ تو وہ بیچارہ آیا ہوگا کسی طرح سن سنا کے پیچھے کھڑا تھا، تو دیکھو اس کو حکم ملتا ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ خدا کچھ کرنے کو کہے گا جو کیا جا سکتا ہے، اور پھر خدا وہ کر دے گا جو خدا کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اس سے کہا بیچ میں کھڑا ہو۔ اب یہ تو کر سکتا تھا، وہ ادھر کنارے پہ کھڑا ہوا تھا، کونے میں کھڑا ہوگا، اس کو کہا یہاں بیچ میں آ کے کھڑا ہو جا، چھوٹا سا حکم دے دیا جو وہ کر سکتا ہے، اسے وہ نہیں کہا جو وہ نہیں کر سکتا۔ کبھی بھی خداوند یسوع مسیح کسی کو وہ کام نہیں کہے گا جو وہ نہیں کر سکتا۔ جب وہ کوئی حکم دے، آپ کو کلام پڑھتے یا کچھ، آپ کو یقین ماننا چاہیے اتنا تو میں کر سکتا ہوں، کوئی حجت، کوئی بہانہ، کوئی ہیلا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا فرمان، تیرا فرمان سر آنکھوں پر، تیرا حکم سر، تو کہہ رہا کرنے کو، اچھا کہتا میں نے جلدی کی، دیر نہ لگائی، آ گیا ایک دم بیچ میں آ گیا۔
ایک حکم مانا تو دیکھو دوسرا حکم کیا مان لیا اس نے. خداوند نے اس آدمی سے کہا اپنا ہاتھ بڑھا. پہلا حکم وہ کر سکتا تھا بیچ میں آ کے، اس میں وہ کہہ سکتا تھا یہ تو میں کر نہیں سکتا. یہی تو مصیبت ہے. ہاتھ کیسے ہی نہیں تو اس میں سے جان ہی نہیں، کوئی حجت نہیں. پہلا حکم جو مان لیا، نہ جانے کیا ہوا اس کے اندر، ایمان پیدا ہو گیا. جتنا زیادہ ہم خداوند کا حکم مانیں گے اتنا ہی زیادہ ایمان کا دروازہ کھل جائے گا. جتنا زیادہ ہم اس کا حکم ماننے کو تیار ہو جائیں گے اتنا ہی زیادہ خداوند کے لیے یہ موقع ہوتا ہے کہ وہ کام کر دے جو خدا کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا آپ کے لیے. ہاتھ بڑھایا تو لکھا ہے اس نے ہاتھ بڑھا دیا، اس کا ہاتھ درست ہو گیا، بالکل ٹھیک ہو گیا. ایسے کر رہا ہوگا، اس کے بعد پھر وہ دیکھ رہا ہوگا ادھر کوئی بھی ہو جاتا ہے، ادھر کوئی، خوشی کے مارے پاگلوں کی طرح کر رہا ہوگا وہ ادھر ادھر کونے میں جا کے، کبھی ادھر جاتا ہوگا، کب لوگ دیکھ رہے ہوں گے اسے کیا ہو گیا بھائی، ہوا کیا؟ اس نے حکم مان لیا یسوع مسیح کا. میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہن، دیکھو کوئی ایسی بات ہے جو اس نے آپ سے کہی اور آپ کرے یہ کیسے کروں، میں کیسے معاف کر دوں اسے؟ میں اگر ان سے معافی مانگنے جاؤں گا تو نہیں، یہ میرے بس کا نہیں. خداوند آپ سے کہتا کہ آپ کی جو آمدنی ہوتی ہے اس کا 10واں حصہ کبھی اپنے پاس مت رکھو، خداوند کے گھر جا کے ڈال دو چپ چاپ سے، شور مچانے کی ضرورت نہیں ہے. لکھا میں آسمان کی کھڑکیاں کھول کر تم پر برکت برساؤں گا ایسا کہ تمہارے پاس رکھنے کی جگہ نہیں رہے گی. نہیں یہ کیسے ہوگا میرے پاس تو، ارے وہ کر دے گا، کر کے تو دیکھو. یہ تو اتنا آپ کر سکتے ہو نا، جو آپ نہیں کر سکتے اس کے لیے وہ آسمان سے آپ کو طاقت دے دے گا. یہ اصول ہے، اور کتنے لوگ ہیں جو اس اصول کو پسند نہیں کرتے. نتیجہ کیا ہے؟ تو پھر وہ خدا کو برا کہیں گے، ہم نے تو اتنی دعا کی تھی کچھ بھی نہیں ہوا. ارے بھائی وہ بات کر دو، چھوٹی سی بات ہے، وہ آپ کر سکتے ہو. ایک اور جگہ سے میں پڑھتا ہوں، یہ لوکا کی انجیل میں ہے، اس میں بتایا ہے کہ 5واں باب اور پہلی 7 آیتیں میں پڑھتا ہوں. لوکا کی انجیل 5واں باب اور پہلی 7 آیتیں. یہاں لکھا ہوا ہے، خدا یسوع مسیح کی خدمت کے شروع کے دن ہے، تو وہاں پر لکھا وہ گلیل کی عبادت خانے میں منادی کر رہا تھا، اور اس کے بعد وہ جھیل کے پاس چلا گیا. جب بھیڑ اس پر گری پڑتی تھی اور خدا کا کلام سنتی تھی، اور وہ گنیسرت کی جھیل کے کنارے کھڑا تھا، تو ایسا ہوا کہ اس نے جھیل کے کنارے 2 کشتیاں لگی دیکھی، ایک مچھلی پکڑنے والے ان پر سے اتر کر جال دھو رہے تھے، ختم کر چکے تھے اپنے شکار کا کام. اس نے ان کشتیوں میں سے ایک پر چڑھ کر شمعون کی تھی اس سے کہا، درخواست کی. حکم نہیں دیا، خداوند درخواست کرتا، دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، دروازہ توڑ کے نہیں آئے گا وہ. یہاں لکھا درخواست کی، کنارے سے ذرا ہٹا لے چل، اور بیٹھ کر لوگوں کو کشتی پر سے تعلیم دینے لگا. جب کلام کر چکا تو شمعون سے کہا، گہرے میں لے چل، تم شکار کے لیے اپنا جال ڈالو. شمعون میں جواب میں کہا، استاد ہم نے رات بھر محنت کی، کچھ ہاتھ نہ ہے، مگر یہ دیکھیں تیرے کہنے سے جال ڈالتا ہوں. یہ کیا کیا جو اس نے کہا تھا، اور وہ مچھلیوں کا اتنا بڑا غول گھیر لائے کہ جال پھٹنے لگے. دیکھا آپ نے، بالکل نا امید بیٹھے ہوئے. یہ ان کا پیشہ ہے، مچھلی پکڑنا، اسی سے ان کا گزارا ہوتا ہے، زندگی کا سوال ہے. نا امید بیٹھے ہوئے ہیں، ساری رات محنت کی، کچھ حاصل ہیں بہت سارے ایسے لوگ، ساری زندگی انہوں نے کچھ کیا، آج تک کچھ نہیں ان کے پلے. بات کہتے جی ہم تو سونے کو ہاتھ لگا دیں تو وہ مٹی ہو جاتی ہے. ایسی گواہیاں مجھے نہیں معلوم، خدا نہ کرے آپ کا ایسا حال ہو، لیکن بہت لوگوں کا یہی حال ہے. سب کچھ کرنے کے بعد وہ نتیجے پر پہنچتے کہ کچھ ہو نہیں سکا. یہ کہانی ہے یہاں. خداوند یسوع مسیح نے اسے کہا، ذرا درخواست کی کہ اپنی کشتی کو پانی پر سے ذرا آگے کر دے تاکہ میں لوگوں سے باتیں. ایک حکم مانا، دوسرا حکم ماننا آسان ہو گیا. وہ کہہ سکتا تھا کہ گرو جی آپ کو ان باتوں کا کیا پتا،
آپ نے سنا آپ کے باپ کی لکڑی کی دکان ہے، آپ کا اس کا تو پتہ ہوگا. یہ مچھلی کا معاملہ آپ کو کیا معلوم، آپ کو کیا پتہ ادھر مچھلی ہوگی ادھر ہوگی. ہم ساری رات یہیں جھک مارتے رہے، کچھ نہیں، ایک لفظ نہیں بولا. کیوں؟ وہ پہلا حکم جو مان رکھا تھا نا، کشتی کو ذرا سا ہٹا لے، درخواست کی، مان لیا. وہ دوسرا ماننے کے لیے تیار ہو گیا. اتنی برکت، اتنی برکت، کشتیاں بھر گئیں. ایک دفعہ اس کا حکم مان کے تو دیکھو، پھر آپ کہو گے یہ آیا کہاں سے، یہ کیسے ہو گیا. آنکھوں میں شکر گزاری کے آنسو ہوں گے آپ کے، غم کے اور نا امیدی کے آنسو نہیں، ناکامی کے آنسو نہیں ہوں گے. ہائے کچھ بھی نہ ہو سکا. آپ اس لیے خوش ہوں گے کیونکہ اس نے آپ کو اقبال مند، آپ کا مقدر جیسے کھول دیا. آپ کو ترقی اتنی دے گا، آپ حیران ہو جاؤ گے. حکم مان کے تو دیکھو. آپ کلام نہیں پڑھتے، سنتے ہو، کچھ نہ کچھ ضرور. آج اس کو سنتے سنتے کہنا ہے خدا کوئی حکم ہے تیرا، کیا کروں مجھے بتا. کوئی بیماری ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی تنگی ہے، کچھ بھی ہے تو آپ کو حکم بتائے گا کہ یہ کر لے. ابھی دیکھنا وہ کیا کر دے گا، اور سنیں گے. کلام زندگی پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، خدا کا پیار بھرا کلام. خداوند آپ کی زندگی میں وہ کام کرنا چاہتا ہے جو کوئی اور نہیں کر سکتا. آپ کی مجبوری، آپ کی لاچاری، ضرورت اگر ہے، اس کو معلوم ہے. اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہے کہ کیا نہیں کر سکتے. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب کسی کی زندگی میں خداوند یسوع کوئی ایسا کام کرتا ہے، جیسے سمجھا جاتا ہے کہ خدا کے سوا اور وہ کوئی نہیں کر سکتا وہ کام، تو خداوند اسے شامل کرتا ہے اپنے ساتھ. کچھ نہ کچھ ہوتا ہے وہ بھی کر سکتا ہے، اسے وہ حکم دیتا ہے. اور جہاں وہ حکم مان رہا ہو، اس ماننے کی حالت میں ادھر سے خدا کی قوت جو ہے وہ جاری ہو جاتی ہے، اور پھر وہ کام ہوتا ہے دنیا دیکھ کے حیران ہوتی ہے. اور یہ ہیلیلویا ہیلیلویا چلاتا پھرے گا، میرے ساتھ کیا کر دیا خدا نے، یہ ارے یہ کیا ہو گیا، ارے مجھے کیا ہو رہا ہے. یہ خوشی، یہ اطمینان، یہ چین، میرا تو سب کچھ بدل گیا. او خداوند تیرا شکر. یہ ہو جاتی اس کی زندگی کی کہانی. ایک اور سناتا ہوں میں آپ کو. دیکھیے، ایک اندھے کے بارے میں بتایا گیا ہے. یہ ہے گا مرکز کی انجیل کا 10واں باب ہے. اس میں بھی وہی بات ہے. آپ دیکھیں گے کہ ایک اندھا تھا، وہ اس کے لیے لکھا کہ خدا یسوع مسیح یریحو سے ہو کر جا رہا تھا، اور وہاں پر ایک اندھا بیٹھا ہوا تھا، اس کا نام تھا تیمائی، اور وہ جنم کا اندھا تھا، فقیر تھا. اس کو جب یہ پتہ لگا کہ خداوند یسوع یہاں سے جا رہا ہے تو چلانا شروع کر دیا زور زور سے، اے ابن داؤد مجھ پر رحم کر. تو اس سے پہلے کہ خداوند اس کی آنکھوں میں وہ کام کر دے جو خدا کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، اسے کہا، لوگوں نے کہا وہ تجھے بلا رہا ہے. اور لکھا جب اس نے دیکھا کہ وہ مجھے بلا رہا ہے، دیر نہیں لگائی اس نے، لکھا سب کچھ پھینک پھانک کے جلدی سے اس کے پاس گیا. اس کی بلاہٹ سن کے دیر نہیں لگائی، اور اس کے بعد اس سے پوچھا تو کیا چاہتا ہے؟ کہ آنکھیں خدا کے سوا کوئی نہیں دے سکتا. اس نے کہا اچھا کیا تو آ گیا، تیرے سوا اور کون آ سکتا تھا یہاں؟ تجھے بلایا تھا، میں آ گیا، تجھے بلایا تھا میں نے، تو آ گیا. اب دیکھ میں کیا کروں گا، تو نے میرا حکم مان لیا، میں وہ کام کروں گا تیری زندگی میں جو خدا کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا تھا. پتہ نہیں ہاتھ لگایا ہوگا، کیا کہا ہوگا، یا کہہ دیا ہوگا، صرف کہا بینا ہو جا، ہو گیا. خداوند آپ سے بھی کچھ کہہ رہا، آپ کو بلا رہا ہے، دیر نہ لگانا. یہ پیار کی آواز میرے پیارے بھائی آپ کے لیے، اگر آپ ضرورت مند ہیں، پیارے بھائی آپ کے لیے، دیر نہ لگاؤ، کہہ دو میں آ گئی، کہہ دو میں آ گیا. اور پھر آپ دنیا سے کہیں گے جو کچھ میں نہیں کر سکتا تھا وہ ہو گیا.